الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما صدق الله العظيم میرے محترم دوست اور بھائیوں، دنیا میں جب نبی آیا کرتے تھے، پروفٹ دنیا میں جب آیا کرتے تھے، اور یہ ہر نبی کے وقت حالات ایسے ہوا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں ہر قسم کے ظلم ہوا کرتا تھا، اور یہ حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی یہ حالت تھی. ہر قسم کے ظلم، ایسا کوئی ظلم نہیں تھا جو اس وقت دنیا میں نہ تھا.
ایک ظلم ان کے اندر یہ تھا کہ یہ عورتوں کو اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے. یتیم لڑکیوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے اور یہاں تک ان کا ظلم تھا کہ یہ سوچتے تھے کہ میراث تو ان لوگوں کو ملنا چاہیے جن کے اندر قوت ہے، جو مال کو سنبھال سکے، جو دولت کو سنبھال سکے. جبکہ یہ عورت کمزور ہے، بچے کمزور ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم مال دیں گے تو وہ کیسے حفاظت کریں گے؟ یہ عجیب اور غریب حالت ہے کہ ان کا ذہن اور ان کی مینٹالٹی بالکل بدل گئی تھی. چاہیے تو تھا یہ کہ یہ کمزور ہے، عورت بھی کمزور ہے، بچے بھی کمزور ہے، تو ان کے لیے جو ہے نا مال اور دولت ان کو چاہیے، اور جو قوتوار ہے، جن کے اندر طاقت ہے، مال کمانے کی صلاحیت ہے، یہ تو مال کما لیں گے. تو لیکن یہ سوچتے تھے ڈفرنٹ وے کہ نہیں، مال جو ہے ملنا چاہیے مردوں کو، بچوں کو اور عورتوں کو نہیں، ان کو مال نہیں ملنا چاہیے. صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ کیا کرتے تھے جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا، خاص کر کے کوئی لڑکی یتیم ہو گئی اور وہ لڑکی کسی اور ایک انسان کی ذمہ میں وہ آ گئی اور یہ لڑکی کے پاس مال ہے اور لڑکی بڑی خوبصورت بھی ہے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ بھئی یہ اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے. لڑکی بڑی خوبصورت ہے، ایک تو ایک لحاظ سے یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس سے میری شادی ہو جائے تو اس کے پاس جو مال اور دولت ہے یہ بھی میرے پاس آ جائے گا. اتنا ہی نہیں ہے، اگر یہ لڑکی ان کے پاس مال تو ہے لیکن یہ بدصورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، تو ان کے اندر یہ بات تھی کہ خود ان سے شادی نہیں کرتے تھے، اور on the top of that کوئی آدمی اگر ان سے شادی کرنا چاہتے تو اس کو روکتے تھے کہ بھئی نہیں، تم شادی نہیں کر سکو گے اس کے ساتھ. وجہ یہ ہے کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ لڑکی چلی جائے کسی اور کے پاس، مال بھی چلا جائے گا. تو اس لڑکی جس کے اندر خوبصورتی نہیں ہے، جو خوبصورت نہیں ہے، نہ ان سے ان کی شادی ہوتی تھی، نہ کسی اور سے ان کی شادی ہونے کا موقع تھا. یہ حالات اور اتنا ظلم اس دنیا میں اس وقت تھا، اس دنیا میں اس وقت تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے دنیا میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ تمہارے اندر ہو رہا ہے یہ سارے ظلم ہے. ایک مرد جس طریقہ سے انسان ہے، ایک عورت بھی انسان ہے. ایک عورت جس طریقہ سے انسان ہے، ایک بچہ بھی انسان ہے. تم صرف اس بنیاد پر کہ یہ کمزور ہے تو اس لیے تم ان کو میراث سے محروم کر دو گے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ لوگ پوچھتے تھے کہ میراث کیا ہوگا، اور یتیموں کا جو مال ہے ان کی حفاظت یا ان کا حقدار کون ہے. اس قسم کے سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے یہ لوگ کرتے تھے. تو اللہ یہاں پہ کہتے ہیں
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ کہ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. استفتا یستفتی استفتاء کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ پوچھنا. تو اس لیے ہم علماء کو لوگ کبھی کبھی گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ باز ہے، فتویٰ باز ہے، یہ ہر بات میں جو ہے فتویٰ دیتے ہیں. تو یہ فتویٰ دینا، فتویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربک زبان کے اندر عجیب اور غریب زبان ہے. یہ ہر ورڈ کے اندر ایک روٹ ہوتا ہے، وہ کہاں سے آیا؟ تو فتاوی یہ ورڈ آیا فتح سے، فتح. اور فتح کا مطلب ہوتا ہے ایسا لڑکا، نوجوان جو بہت طاقتور ہے، جس کو عربک زبان میں اور ایک الفاظ میں اگر کہیں اس کو کہتے ہیں شاب. جیسے حدیث میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آخر قیامت کے میدان میں 7 آدمیوں کو عرش کے نیچے سایہ دیں گے. ان میں ایک آدمی وہ ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو نوجوان اپنی جوانی میں جو ہے اللہ کی عبادت میں وقت گزارا. تو شابن کا مطلب ہوتا ہے نوجوان، اور اس کے لیے ایک ورڈ ہوتا ہے فتح. نوجوان آدمی، بڑی طاقت ہے اس کے اندر، بڑے خوبصورت ہے، طاقتور ہے. تو اس لیے آپ سورہ کہف میں جائیں گے تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کون تھے. تو اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ. وہاں پہ ورڈ مستعمل فتیۃ، یہ فتح ورڈ جس کا پلورل ہے فتیۃ. یہ کچھ نوجوان کے بارے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. تو فتح کا مطلب ہوتا ہے نوجوانی، اور ایسے نوجوان آدمی جس کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑے طاقتور ہے. وہاں سے یہ فتح ورڈ ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو فتویٰ پوچھیں گے تو وہ عالم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو اس طریقہ سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ بات بڑی وزندار ہوتے ہیں، بڑا طاقتور ہوتی ہے وہ، اس لیے اس کو کہتے ہیں فتویٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آ کے فتویٰ پوچھتے ہیں. فتویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی پرابلم کے بارے میں آپ کے پاس آیا اور آپ عالم ہیں اور آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں آپ نے اس کا کوئی حل بتا دیا، کوئی جواب دے دیا، تو اس کو کہتے ہیں فتویٰ. فتویٰ ہر سوال کا جواب نہیں ہے. جو سوال شریعت کے بارے میں ہوتا ہے اور اس کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو دیا جا رہا ہے، اس قسم کے سوال کو فتویٰ، کوئی سوال کرنا اس کو کہتے ہیں فتویٰ مانگنا. اور جو دینے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ مفتی کہتے ہیں، مفتی صاحب، کیونکہ وہ فتویٰ دینے والا آدمی ہے. تو خیر، تو اب یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. کیا فتویٰ پوچھتے ہیں اس میں مذکور نہیں ہے، ذکر نہیں ہے یہاں پہ. لیکن اگر آپ سامنے اور بھی آیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے، وہ آیت اگر پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں سوالات اور فتویٰ کیا تھا. تو وہ ہے مہر کے سلسلے میں، میراث کے سلسلے میں، پھر اس کے بعد یتیموں کا مال ہے اس سلسلے میں یہ پوچھتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ.
اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں فتویٰ دیتے ہیں فیہن، عورتوں کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں، اور اسی طریقہ سے صرف اللہ نہیں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تمہاری جو کتاب ہے قرآن الکریم، اس کے اندر جو آیات پہلے نازل ہو چکی ہے وہ آیتیں بھی تمہیں فتویٰ دیتی ہے. یعنی یہ یتیموں کے مال کے بارے میں سورہ نساء میں پہلے بھی بات گئی ہے کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. تو اللہ یہ فرماتے ہیں وہ جو آیت پہلے تمہاری کتاب میں آ گئی ہے، جس کی تلاوت تمہارے سامنے کی گئی ہے، وہ آیتیں بھی تمہیں عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ. اور وہ آیتیں کس سلسلے میں ہیں؟ یتیم لڑکیوں کے بارے میں جن کو تم ان کا حق نہیں دیا کرتے تھے. لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم حق ان کے حقوق نہیں دیا کرتے تھے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اسی طریقہ سے جن سے تم شادی کرنا چاہتے تھے. اس کا دو معنی ہو سکتا ہے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، ایک معنی تو یہ ہے کہ چونکہ ان لڑکیوں کے پاس مال ہے، وہ بڑی خوبصورت بھی ہے، تو اس لیے جب یہ لڑکیاں تمہاری ذمہ داری میں آتی تھی تو تمہارے دلوں کے اندر یہ ڈیزائر، شوق بھی تھا کہ ان سے ہم شادی کریں گے. لیکن مقصد تمہارا یہ تھا کہ شادی کر کے ان کا جو مال ہے یہ مال کے اندر قبضہ کرنا، یہ تمہارا مقصد تھا. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے شادی کرنا نہیں چاہتے تھے. وجہ یہ ہے مال تو ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، اور اسی طریقہ سے دوسروں کے ساتھ شادی ہو جائے یہ بھی تم نہیں چاہتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، کہ تم ان سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن مہر ادا کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا یہ تم نہیں چاہتے تھے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور جو چھوٹے بچے، ان کے بارے میں جو آیات تمہارے اوپر پہلے نازل ہو چکی ہے اور تمہاری کتاب کے اندر اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں وہی آیات پھر دوبارہ ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں وہی بات پھر دوبارہ کہنا چاہتے ہیں. اسی طریقہ سے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اللہ سبحانہ و تعالی یہ بھی تمہیں فتویٰ دیتے ہیں کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو.
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور جو بھی اچھا کام تم کرتے ہو، اگر تم یتیموں کا مال کھا کے بیٹھے، یہ بھی اللہ جانتے ہیں، اور تم نے کس مقصد سے اس لڑکی سے شادی کی، یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ اسی طریقہ سے تم مال کمانے کے لیے شادی کی، یا تم نے جو کسی اور کو اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کرنے سے روکا، یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی اچھا کام تم کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بہت اچھی طریقہ سے جانتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی ہے کہ فتویٰ دینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، اور جو عالم کسی شریعت کے مسائل کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ریپرزینٹیٹیو ہے، اور فتویٰ دینا یہ صرف اللہ کا کام نہیں، اللہ کی جو مقبول ترین کتاب ہے قرآن الکریم، اس کتاب کا کام بھی فتویٰ دینا ہے۔ تو اس لیے فتویٰ یہ ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو صحیح فتویٰ نہ ملے تو پھر آپ کیسے شریعت پر چلیں گے، کتاب پر کیسے چلیں گے، حدیث پر آپ کیسے عمل کریں گے، جب تک آپ کے پاس صحیح معنی، صحیح مطلب آپ کے سامنے نہ آ جائے، آپ نہ کتاب پر عمل کر سکتے ہیں نہ حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کمزور انسان کے بارے میں بہت ہی کیئرفل ہے۔ دنیا میں آج کل عورتوں کے بارے میں اتنی باتیں ہوتی ہے، ان کے حقوق کے بارے میں اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے اسلام جو ہے عورتوں کو مقام دیا، اس سے پہلے ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ ایسے میں نے آپ کو کہا اتنا بڑا ظلم ہوا کرتا تھا، باپ کا مال لڑکی کو نہیں ملتا تھا، بچہ چھوٹا ہے مال نہیں ملتا تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اب یہاں پہ قرآن الکریم کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن الکریم صرف اس لیے عظیم الشان کتاب نہیں ہے کہ اس کی ٹاپک بہت زبردست ہے، نہیں، قرآن الکریم کا جو طرز بیان ہے یہ بھی عجیب اور غریب ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب قرآن پہلے آپ کو قصہ بیان کرتا ہے، وہ کو معلوم ہے کہ جب انسان قصہ سنتا رہتا ہے ایک وقت اس کے ذہن میں یہ باتیں آتی کہ بھئی کیا صرف قصہ سننے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، کچھ تو کام کی بات بھی ہو جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی قانون کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ قانون سے تھک جاتے ہیں، یار کچھ دلچسپ کی باتیں کرو، یار کچھ ایسی باتیں کرو جس میں مزہ آئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم کا قصہ، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اب پھر دوبارہ وہی قانونی بات شروع ہوئی ہے، ازدواجی زندگی کے بارے میں، ازدواجی میرج لائف کے بارے میں۔ تو اس لیے آج کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ یا آج کی ٹاپک یہ ہوگی کہ قرآن اور حدیث کی ہدایت ازدواجی زندگی کے بارے میں، قرآن اور حدیث کی بہت اہم ہدایت ہے ازدواجی زندگی کے بارے میں۔
تو اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا. ایک بات یاد رکھنا، آپ کو پہلے بھی بات آپ کے سامنے عرض کی کہ اسلام میں طلاق ابغض الحلال ہے. یعنی اللہ نے دنیا میں جتنے چیزیں حلال کیے ہیں ان میں سے سب سے جو ادنا چیز ہے وہ طلاق ہے. طلاق کے ہونے سے پہلے بہت ساری چیزیں یہ ہے اللہ نے قرآن میں نبی کے حدیث میں بیان فرمایا کہ کسی بھی طریقہ سے ازدواجی زندگی جو قائم ہو چکی ہے یہ نہ ٹوٹ جائے، اس کی ہر قسم کی فکر ہوتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی کوشش ہونے کے باوجود کہ یہ شادی باقی رہے. ہو سکتا ہے کسی وجہ سے یہ شادی ٹوٹ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی راستہ نکل آئے، کوئی بھی راستہ نکل آئے کہ جس راستہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ طلاق سٹاپ ہو جائے، کوشش کرو. کیا ہے اللہ سبحانہ یہاں پر فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا. اگر کوئی عورت کا خوف ہو، ڈر ہو اس سلسلے میں کہ ہسبینڈ شوہر نشوزہ کہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، اس کا کوئی خوف ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے. نشوز کا مطلب ہوتا ہے ہسبینڈ اور وائف میں سے کوئی چاہے وہ ہسبینڈ یا وائف ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو ناپسند کرنا، اس کو کہتے ہیں نشوز. اس کو کہتے ہیں نشوز. کسی بھی وجہ سے ناپسند ہے، ہسبینڈ وائف کو پسند نہیں کرتا یا وائف ہسبینڈ کو پسند نہیں کرتی. اب یہ ناپسند کی جو بات ہے اس میں کچھ اختیاری بھی ہو سکتی ہے، ایک کچھ ہو سکتا ہے کہ جو غیر اختیاری. اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہسبینڈ اتنا نالائق ہے کہ اپنی وائف کے حقوق کے بارے میں کچھ پرواہ نہیں کرتے، نہ جاب ہے نہ بزنس ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، امریکہ میں بھی ایسے لوگ ہیں، ہمارے پاس یہ سب باتیں آتی رہتی ہیں. وہ آدمی ایسا ہے کہ سارا دن بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھ رہا ہے اور وائف جو ہے یہ کام وہ کام ادھر سے ادھر سے کام کر کے پیسہ کما کے لا رہی ہے اور وہ بیٹھ کر صرف ٹی وی واچ کر رہا ہے. ایسے بھی ہے، امریکہ میں ہے. تو یہ تو ایک ایسی بری عادت ہے جو اختیاری ہے، ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ سدھار سکتے ہیں. کاؤنسلنگ کرے، کچھ کرے، سمجھائے اور ان کو بول بھائی تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہاری وائف ہے، ذرا توجہ تو دو یار. آپ اس کو جو ہے چینج کر سکتے ہیں. یا عورت کے اندر ایسی چیز ہے کہ نہ شوہر کے حقوق کے بارے میں خیال کرتی ہے، نہ کھانا پکانا ہے، نہ بچوں کے بارے میں خیال ہے، تو یہ اختیاری چیز ہوتی ہے. اس کو آپ کاؤنسلنگ کر کے یا سمجھا کے کسی بھی طریقہ سے آپ اس عورت کو آپ صحیح کر سکتے ہیں.
لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غیر اختیاری، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کی وائف آپ کو پسند نہیں کرتی، وجہ یہ ہے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، آپ ہینسم نہیں ہیں، یا آپ اپنی وائف کو پسند اس لیے نہیں کرتے کہ she is not pretty. تو اب یہ ایسی ایک چیز ہے، کیا آپ اس کو کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا کریں گے آپ کی وائف بدصورت ہے، خوبصورتی اس کے اندر نہیں ہے. اب اگر آپ چاہیں نو ٹھیک ہے میں اس کو صحیح کر لوں، کیسے کریں گے؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ ہینڈسم نہیں ہے تو آپ کیسے اپنے آپ کو بدل دیں گے؟ انلیس کہ آپ پلاسٹک سرجری کر کے جو بھی کرے. آپ کو ہسٹری معلوم ہے، پلاسٹک سرجری کرنے کے بعد ایک آدمی کا انتقال ہی ہو گیا، وہ سب معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. تو اس کو ٹیبلٹ کھا کے جو مر گیا. تو انسان کی اختیار میں کچھ ہوتے ہیں اور کچھ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے. اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں کہ اگر ایک مرد کے اندر، ایک ہسبینڈ کے اندر، یا ہسبینڈ کے اندر ایک بات ایسی آ گئی کہ اس کو آپ سدھار نہیں سکیں گے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر ہسبینڈ وائف کو پسند نہیں کرتا، خوبصورتی نہیں اس کے اندر، تو اسلام نے سب سے پہلے بات تو آپ سے یہ کہی کہ سنو، یہ ایسی ایک ایشو ہے کہ تم بدل نہیں سکو گے. اب تمہاری یہ اپنی بات ہے، تم کوشش کرو کہ تمہاری اس فیملی کو قائم رکھنے کے لیے، اس ازدواجی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے. اب اگر ایشو ہسبینڈ کا ہے تو ہسبینڈ کو کہا جائے کہ دیکھو یہ تمہاری اختیار ہے، تمہیں کیا کرنا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہارے لیے اختیار ہے کہ تم اس عورت کو طلاق بھی دے سکتے ہو، ان کو روک بھی سکتے ہو. لیکن یاد ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہیں ان کو روکنا ہے تو پھر اچھی طریقہ سے روکنا ہے، ان کے سارے حقوق ادا کر کے ان کے ساتھ رہنا ہے. ایسے نہیں کر سکتے ہو آپ، تمہیں پسند نہیں ہے، تمہیں ان کے ساتھ دل لگتا نہیں اور تم چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہو اور ان کے حقوق بھی تم ادا نہیں کر رہے ہو، ایسا نہیں کر سکتے. تمہاری اختیار ہے، تمہیں پسند نہیں ہے تو یا تو تم ان کے حقوق ادا کرو او تصریح باحسان، یا تو تم ان کے تمام حقوق کے ساتھ شریعت کے مطابق ان کو چھوڑ دو، طلاق دے دو. اسی طریقہ سے اگر ایشو ہسبینڈ کا ہے اور عورت کو یہ بات بالکل معلوم ہو چکی ہے کہ میں جو ہے اس مرد کو پسند نہیں کرتی ہوں اور باقی موت تک ہماری زندگی میں سکون نہیں آئے گا، تو اب تمہارے لیے اختیار ہے، اگر تم چاہو تو تم طلاق لے لو. کہ ہسبینڈ تو طلاق نہیں دے رہے. ہم کبھی کبھی ایسے سوچتے ہیں کہ شاید عورت، خاص کر کے ہماری جو لڑکیاں ہیں، ہماری جو عورتیں ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ شاید طلاق دینے کا حق تو مرد کے ہے، لیکن اگر مرد طلاق نہ دے تو کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر اسلامک کنٹری ہو، اسلامک کوڈ ہو تو آپ کے لیے اختیار ہے. آپ کو اگر کوئی ہسبینڈ پسند نہیں ہے، آپ جا کے کورٹ میں سبمٹ کریں کہ مجھے یہ مرد پسند نہیں ہے، اس کے اندر یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، میں نہیں چاہتی ہوں. تو اگر یہ مرد اپنی طرف سے طلاق نہ دے، کورٹ آپ ان کی طرف سے آپ کو طلاق دے کے آپ کو فارغ کر دیں گے. اچھا،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کے اندر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم تو کر سکتے ہو یہ بات، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اسلام میں یہ بات پسند نہیں ہے کہ طلاق ہو جائے. تم ایک کوشش کرو، دونوں طرف سے ایک کوشش کرو. کیا کچھ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا، اگر کوئی عورت اپنے ہسبینڈ کے بارے میں ڈرتی ہے، کس کا ڈر ہے؟ وہ نشوزن، کہ یہ میرے کو ناپسند کرتا ہے. کیسے سمجھیں گے وہ؟ اس کی بہت ساری صورت ہو سکتی ہے. اس نے آ کے ایک دن یہ کہہ دیا کہ دیکھو تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے کچھ مزہ نہیں آتا، یا تمہارے اندر کسی قسم کی اٹریکشن نہیں ہے، اس قسم کی باتیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کچھ پرابلم اس کے اندر. یہ آدمی اس عورت سے جو ہے اس کا تعلق اچھا نہیں ہے. اور یہ سب اس لیے بعض دفعہ ہمارے اندر یہ پرابلم بھی ہوتی ہے. ہم کبھی کبھی جو ہے اپنی وائف کے ساتھ مذاق کرتے رہتے ہیں، لیکن اس قسم کی مذاق آپ نہ کریں کہ تمہاری یہ خوبصورتی نہیں ہے، تم بڑے ہو گئی ہو، فلا 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 فلا. بعض دفعہ ایسا ہم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ اب کیسے سمجھیں گی عورت کہ یہ مرد مجھے پسند کرتا کہ نہیں. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ من بعد خافت، اس کے اندر ایک قسم کا ڈر ہے کہ یہ شاید مجھے پسند نہیں کرتا. اور اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ بات چیت میں جب میرے ساتھ وہ باتیں کرتے ہیں تو اس کا کرتا ہے، اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں کرتا. اچھا، او اعراضا، اعراضاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مرد ایسا ہے کہ نہ کوئی اچھا کہتا ہے نہ کچھ برا کہتا ہے. یعنی آپ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ایک آدمی کسی کو پسند نہیں کرتا تو یہ ناپسند جو ہے یہ اظہار کیسے کرتا ہے؟ وہ اگر کچھ کرے کرنے دو یار، اچھا کرے کرنے دو یار، کسی قسم کی جو ہے نا بات چیت بالکل نہیں. اس کو کہتے ہیں اعراض. چلو یار چھوڑو یار اس کو. تو یہ بھی ایک نشانی ہے کہ یہ مرد اس عورت کو پسند نہیں کر رہا ہے. تو اگر اس عورت کو یہ پتہ چلے، اگر اس کے دل کے اندر کسی قسم کی یہ بات آ گئی، خوف آ گیا، اچھا، تو اب اللہ فرماتے ہیں تو یہ کیا کریں گے؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، اور یہ پسند ناپسند کی وجہ غیر اختیاری ہے. لڑکی کو پسند نہیں ہے، خوب بدصورت ہے، چاہیے تو تھا ان کو شادی کرنے سے پہلے سوچے کہ میں جس سے شادی کر رہا ہوں تھوڑے یہ میرے لیے مناسب ہے کہ نہیں، اٹریکشن ہے کہ نہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا ہمارے ملک میں، جو میرے باپ نے کہا کہ اس سے شادی کر لو تو شادی کر لی، باپ کی محبت کی وجہ سے شادی کر لی، لیکن پھر بعد میں انسان ہے نا، یہ انسان ہے. اب پھر وہ بات شروع ہو گئی، یار میں نے کیا شادی کی، دنیا میں ہزاروں اتنی خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں، میں نے کس کے ساتھ شادی کر لی. بہت غلط بات ہے. شادی آپ اپنے باپ کے لیے نہیں کر رہے، شادی آپ اپنی خود کے لیے کر رہے ہیں. آپ کی پسند ہونی چاہیے اس کے اندر. اچھا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. تو اب ان کے لیے گناہ نہیں ہے، ان کے لیے گناہ نہیں ہے کہ آپس میں کچھ صلح کر لیں. اچھا، وہ کیا صلح کریں گے؟ کیا صلح کریں گے؟ اللہ پھر بات فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ.
یہ جو صلح ہوتا ہے آپس میں یہ سب سے بہتر ہے تمہارے لیے. طلاق اور یہ افتراق ہو جانا، ایک دوسرے سے الگ ہو جانا، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. تمہارے لیے اجازت ہے. تمہیں اگر ایسی حالت آ گئی ہے کہ تم ایک دوسرے سے بالکل تمہارے اندر نفرت ہے، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے ہو، تمہارے لیے اجازت ہے. لیکن یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ تم آپس میں کچھ صلح کر لو. کیا صلح ہے؟ اس آیت کی شان نزول کو اپنے ایک صحابی بڑے خوبصورت تھے، لیکن ان کی عورت بوڑھی ہو گئی تھی. ان کے پاس بچے بھی تھے، لیکن اب عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کی ضرورت پوری کرنے نہیں پا رہی تھی. تو اس نے جو ہے طلاق دینے کی نیت کی. ان کو بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں بن سکتی ہے. تو عورت نے یہ کہا کہ دیکھیں بات سنو، میں اس عمر میں کسی اور کے پاس جانا نہیں چاہتی ہوں. تم ایک کام کرو، تمہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا کھانا پینا جو بھی ہے میں خود ہی کر لوں گی، اور تم جو وقت مجھے دیتے ہو ان میں سے بھی تھوڑا سا وقت مجھے دے دینا، باقی تم کسی اور سے شادی کر لو، ان سے تم وقت دے دو، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے طلاق مت دو. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو مرد نے کہا ٹھیک ہے، میری اس میں کیا پرابلم ہے؟ میرا کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. اگر تم مجھ سے کھانا نہیں چاہتی ہو، کپڑے نہیں چاہتی ہو، اور وقت بھی پورا نہیں چاہتی ہو، میں کسی اور سے شادی کر سکتا ہوں، تو ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی آیت نازل فرمائی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اگر کوئی عورت اس قسم کی پرابلم کی وجہ سے تمہارے آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے، غیر اختیاری ہے یہ، جیسے وہ عورت وہ کیا کرے گی، وہ بڑی ہو گئی، وہ کیسے جوان بن جائے گی. لیکن یہ تو پرابلم ہے نا، اگر ایک آدمی مرد جوان ہے اور ایک ایسی عورت سے ان کی شادی ہوئی ہے جو عورت اس کی ضرورت پورا کر نہیں سکتی، تو اب یہ دونوں کی مجبوری ہے نا. عورت کی مجبوری یہ ہے کہ اس عمر میں کہاں جائے گی، اور ان سے شادی ہو گئی، ان سے محبت بھی ہو گئی ہے. لیکن دوسری طرف مرد کی بھی مجبوری ہے، اس کے اندر بھی ایک ضرورت ہے، اب وہ ضرورت پوری کرنے نہیں پا رہے ہیں، یہ بھی ایک ضرورت ہے. اسلام نے یہ کہا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ تم آپس میں صلح کر لو. صلح کا مطلب یہ ہے عورت جا کے اپنے مرد سے یہ کہے کہ دیکھو طلاق کی باتیں نہ کرو، مجھے معلوم ہے تم کس وجہ سے مجھے طلاق دینا چاہتی ہو، ایک کام کرو، میرا جو مہر ہے تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جو خرچہ ہے تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گی، لیکن یہ ہے کہ تم مجھے طلاق نہ دو، ہم آپس میں ایک ساتھ میں رہیں. آپ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مرد جو ہے نا ظلم کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ جو ہے نان نفع کچھ نہیں دے رہا ہے. لیکن مثلا اس کے اندر مجبوری ہے نا، وہ آدمی اس عورت کو پسند ہی نہیں کرتے. اب یہ عورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی کیسے کہ چلو ٹھیک ہے، جو ہے نا مرد جا کے کہا ٹھیک ہے تمہیں کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ کروں گا، کھانا پکانے تمہیں ضرورت نہیں ہے، بچوں کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی جگہ پر رہو، میں اپنی جگہ پر رہتا ہوں. باقی وہ اپنی ضرورت وہ تو ہے، تو سیکریفائس کرنی پڑے گی اس کو. یعنی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اگر تم اس قسم کی صلح کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ،
اور شحن کا مطلب ہوتا ہے بخل. بخل سمجھتے ہیں؟ کنجوسی. اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کے اندر بخل ہے. نفس کے اندر، ہر نفس کے اندر بخل ہے. بخل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ مرد، اس کو یہ عورت پسند ہی نہیں ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے یہ عورت میری زندگی سے نکل جائے. یہ اس کی دل کی چاہت ہے. یہ ٹھیک ہے. لیکن جب عورت نے یہ کہی کہ چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے خرچہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، نان نفقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی تمہارے ساتھ رہوں، تو یہ آدمی دل کے اندر ڈیزائر نہ ہونے کے باوجود یہ ان کے ساتھ زندگی گزر رہا ہے. بس سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ عورت، کون عورت ایسی ہو سکتی ہے کہ اپنا نان نفقہ چھوڑ دے؟ یہ تو اس کے اندر ہے، یہ بخل اس کے اندر ہے. یہ ہر ایک آدمی چاہتا ہے. بخل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کسی کو نہیں دیتے. تو نان نفقہ ملنا، خرچہ ملنا ہسبینڈ کی طرف سے، یہ تو ان کا حق ہے. یہ کوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہتے. اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر یہ ڈیزائر